اختر مینگل صاحب، وجود پاکستان سے ہی ہماری شناخت ہے، اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر اس پاکستان کے لیے ہم سب کو اس ایوان کے ذریعے اور اس ایوان سے باہر پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے پاکستان سے سب کچھ ہے۔ جی مراد صحیح صاحب پلیز۔ جی ساری صاحب میں پرسنل ایکسپلینیشن سر، جی میں پرسنل ایکسپلینیشن سر۔ جی جی اسپیکر صاحب، میں بالکل میری سینئر ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں سر، ان کی باتوں کا تو نہیں، لیکن جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں میں صرف اس کو ایڈریس کروں گا وضاحت کے لیے۔ جی اسپیکر صاحب، میں پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کر رہا ہوں۔ جی اسپیکر صاحب، بالکل میں نے اردو قومی زبان کے حوالے سے یہاں پہ قرارداد لے کے آیا جناب اسپیکر، اور آرٹیکل 251 کا میں نے حوالہ دیا۔ ہماری قومی زبان ہے، اور ہم قائد کی ابھی بات کر رہے تھے، تو یہ قائد کا پاکستان، آئین پاکستان اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کر چکا ہے۔ علاقائی زبانوں کی بات ہوئی، میں صرف اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ 251 سب آرٹیکل 3 جو اس کا قومی زبان کی حیثیت کو متاثر کیے بغیر کوئی صوبائی اسمبلی قانون کے ذریعے قومی زبان کے علاوہ کی صوبائی زبان کی تعلیم، ترقی اور اس کے استعمال کے لیے اقدامات تجویز کر سکے گی۔ تو اس میں علاقائی زبانوں کی فروغ اور اپنے علاقائی زبانوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے اور وضاحت کی گئی ہے۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مادری زبان کو، علاقائی زبانوں کو نہ صرف اپنے بچوں کو اس میں تعلیم دے، بلکہ اس کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کرے، اور یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس سے آئین پاکستان آپ کو منع نہیں کرتا۔ دوسری بات کی گئی سر، ایک سابقہ اس ایوان کے رکن تھے، اور میں نے ان کی بات کی تھی کہ میں نے نام نہیں لیا تھا ان کا، میں نے جنرل بات کی تھی جو وہاں پہ جلسوں میں گفتگو ہوئی۔ اب صرف یہ بات نہیں ہوئی تھی اسپیکر صاحب، اس میں دوسری جو خطرناک بات تھی وہ پاک افغان سرحد، اور یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کے ہمارے معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اسپیکر صاحب اس پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ اسی قومی اسمبلی نے 2016 میں قرارداد لے کے آیا تھا کہ جب ہمارے خیبر پختونخوا میں اور وزیرستان میں بم دھماکے بڑھتے گئے، اور جب بھی تحقیقات ہوتی تھی تو اسپیکر صاحب اس میں پتہ چلتا کہ باہر سے کوئی آیا اور جو اس بلاسٹ میں ملوث تھا، تو جناب اسپیکر اس میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پچھلی حکومت نے بنائی تھی، نیشنل ایکشن پلان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر بنایا تھا۔ اسپیکر صاحب اس کا بھی حصہ تھا، اور میری قرارداد تھی کہ جو پاک افغان سرحد ہے اس کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے۔ پختون اس سائڈ کے، پختون بارڈر کی اس سائڈ پہ ان کا آپس میں بڑا پرانا گہرا کلچر، ہر قسم کا تعلق ہے، وہ قائم رہے گا۔ لیکن یہ جو بلیم گیم ہوتا ہے کہ دہشت گرد یہاں سے آیا وہاں سے آیا، حالانکہ ہمارے پاس فیکٹس تھے، جس طرح انڈیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ لہذا اسپیکر صاحب وہ قرارداد ہم نے یہاں سے پاس کی، لیکن اس جلسے میں کہا گیا کہ دونوں سائڈ کے پختونوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ باڑ اکھاڑ پھینک دیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ بڑی خطرناک الفاظ ادا کیے گئے۔ تیسری چیز، آزاد بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے میری بیان کی وضاحت کی۔ جناب اسپیکر، میں نے یہ بالکل نہیں کہا، میں نے کہا کہ اگر کوئی نادانی میں ریپیٹ کر دوں کہ اگر جو اجیت دوول کا آپ نے پورا جو ڈاکٹرائن کی بات ہوتی ہے، جو مودی کے تقریروں کے اور ان کی منصوبہ بندی کی بات ہوتی ہے، جو را کے چیف کے بیانات ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی بیانات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسپیکر صاحب؟ پاکستان کا سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جرات کی جو ان کو منہ کی کہانی پڑی، دشمن کی ناپاک عزائم خاک میں مل گئے، وہ پوری دنیا نے دیکھا، کچھ یاد ہو نہ یاد ہو، ابھینندن تو سب کو یاد ہوگا۔ جناب اسپیکر، پھر اس کی بات کیا ہوتا ہے کہ اندرونی طور پہ پاکستان کو غیر مستحکم بنایا جائے۔ پرسوں کا بیان ہے اجیت دوول کا کہ ممالک کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر سے ہم کاروائیاں کریں گے۔ تو اسپیکر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ اجیت دوول کا بیان تھا یہ بلوچستان کے حوالے سے، اگر اس بیان کو اس جلسے کے پلیٹ فارم سے اس کی فوقیت ہوئی ہے، وہ بیان وہاں پہ ریپیٹ کیا گیا ہے، تو کیا میں اس ایوان سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہم مذمت نہیں کر سکتے؟ اگر سلپ آف ٹنگ ہے مان لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم یہ ایوان مذمت کرے گا۔ کہ آخری چیز، کلبھوشن، جناب اسپیکر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کیا بات کی ہے، ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں 100% آپ کو کہتا ہوں کہ کسی بھی آرٹیکل کے اوپر ایک آرٹیکل اس آئین پاکستان کا ہمارے اوپر لازم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، اس کو ماننا۔
लेकिन कोई नहीं मानेगा, उस आईन की तौहीन करता है। स्पीकर साहब, कलभूषण के हवाले से मैं बात करता हूं। उस जलसे में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कलभूषण तो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान के बाकी इलाकों के साथ साथ बलूचिस्तान में हमले करा रहा था। हमारे बलूच भाई मर रहे थे, वहां से गिरफ्तार हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बलूचिस्तान के जलसे में जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे हमले कर रहा है उसकी मजम्मत होगी। जनाब स्पीकर साहब, उसकी मजम्मत नहीं हुई। कलभूषण के हवाले से पहले भी खामोशी थी, आज भी खामोशी इख्तियार की गई। दुख इसलिए पहुंचता है, आप भी सुनिएगा सर, दुख इसलिए पहुंचता है कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ता है और वही बयानात जो हमारे जलसों में दोहराए जाए और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, तो स्पीकर साहब ये पाकिस्तान का मुकदमा कमजोर करते हैं। और आखिरी बात, कायद की बात की गई स्पीकर साहब, क्योंकि बात मैंने की थी, मेरा जवाब दिया। कायद की बात की, मैं सवाल पूछता हूं सर, कायद के पाकिस्तान को कायद ने दयानत का दर्श दिया था। यहां पे करप्शन करना क्या ये कायद का पाकिस्तान है? कायद के ख्वाबों की आपने बात की। कायद ने तो पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत सही मानों में बनाया था। कायद ने तो हमें अपने अपनी नजरिए रखने का कहा था, लेकिन नजरिया पाकिस्तान पहले था। कौमियत रखो, लेकिन कायद ने हमें पाकिस्तानी कौम बनाने का कहा था। कायद ने हम सबको इत्तिफाक का दर्श दिया था, हमने इंतशार की राह ले ली। स्पीकर साहब, गुजारिश है कि जब पाकिस्तान की बात होती है, मैं करारदादे लेके आया हूं, दलील से बात कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों में से अगर किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की तो आप भी उठ के उसकी मजम्मत करेंगे, क्योंकि दुश्मन को हमने खुश नहीं करना।